السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل پیارا دین اسلام۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل پیارا دین اسلام کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ایسی لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو آج ہم جس نبی پاک کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور تھا، تو جس وقت پوری قوم اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی تو ان کو آگ میں ڈالا گیا، پھر ان کو جلا وطن کیا گیا۔ تو صرف ایک اور اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام آپ کی گواہی دینے لگے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تب آپ کے ساتھ آپ کے بھتیجے اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام بھی ہجرت کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا انتقال آپ کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ آپ اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دادا آزر کے ساتھ رہتے تھے۔ جب اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کی طرف ہجرت کرنے لگے تو آپ نے اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو ستون بستی کی طرف بھیج دیا اور یہ فرمایا، اے اللہ کے نبی لوط علیہ السلام، اس قوم تک اللہ کا پیغام پہنچاؤ، ادھر جاؤ، ان کے ساتھ رہو، ان کو روکو۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم پر روانہ ہو گئے۔ یہ بستی بہت آرام دہ تجارت کا مرکز تھی۔ وہ قوم کافر تھی۔ وہ قوم نئے نئے گناہ کے طریقے ایجاد کرتی اور فخر سے اس پر عمل بھی کرتی تھی۔ اس قوم میں ایسے بدترین گناہ موجود تھے جو ان سے پہلے اس زمین پر کسی نے انجام نہ دیے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کے درمیان آ کر فرماتے ہیں، اے لوگو، اللہ سے ڈرو۔ تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے اس جہان میں آج تک کسی نے نہ کیا۔ تم اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی حاجت پوری کرتے ہو۔ اگر تم گناہوں سے باز نہ آئے تو وہ وقت دور نہیں جب تم پر اللہ کا سخت ترین عذاب نازل ہوگا۔ وہ پوری قوم ہنستی رہی، مذاق اڑاتی رہی کہ یہ دیوانہ کہاں سے آیا ہے، ہم تم کو نہیں مانتے، اگر تم واقعی سچی ہو تو دکھاؤ کیا عذاب آتا ہے۔ وہاں لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کے علاوہ سب کے سب غلاظت میں ڈوبے ہوئے تھے اور اللہ کے پیغام کا مذاق بنا رہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے لوط علیہ السلام کو اپنی بستی سے باہر نکالنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اے اللہ، یہ قوم ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہے بلکہ تیری ہدایت کا مذاق اڑانے والوں میں سے ہے۔ جب بھی کوئی نوجوان اس بستی میں آتا ہے تو یہاں کے لوگ اس کو ہوس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس سے اپنی حاجت پوری کرتے ہیں۔ اے اللہ، میری مدد فرما۔ اتنے میں اللہ نے آسمان سے فرشتے بھیجے جو نوجوان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بستی میں آئے۔ وہ جیسے ہی اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے تو لوط علیہ السلام گھبرانے لگے کہ یہاں کے لوگوں نے ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا ہے جو ان سے پہلے لڑکوں کے ساتھ کرتے تھے۔ وہ فرشتے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، گھبرائیے نہیں، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، اے لوط، اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے چلے جائیے، کیونکہ صبح یہاں اللہ کا عذاب آئے گا، اور اس بستی کے جانے کے بعد آپ پیچھے مڑ کر نہ دیکھیے گا۔ ہم تیرے پورے گھر کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں، سوائے تمہاری بیوی کے، کیونکہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ اللہ کے نبی لوط علیہ السلام کی بیوی نے جب ان لڑکوں کو دیکھا، اس نے اپنی بستی کے لوگوں سے کہا کہ ہمارے گھر پہ کچھ نوجوان لوگ آئے ہیں، کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے؟ ان کا حسن ایسا ہے جیسا تم لوگوں میں سے کسی نے نہ دیکھا ہوگا۔ اتنے میں بستی کے کچھ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو ایسی ضرب لگائی کہ وہ وہیں الٹے ہو گئے۔ وہ زور سے دھمکیاں لگانے لگے، اے لوط، ہم تجھ سے کل نپٹیں گے۔ تو بس جیسے ہی لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ اس بستی سے باہر نکلتے ہیں تو جبرائیل امی اس بستی کو اکھاڑ کر آسمانوں کی طرف بلند کرتے ہیں، پھر زمین کی طرف دوبارہ دے مارتے ہیں۔ آسمان سے اللہ کا عذاب برسنے لگتا ہے۔ آسمان سے پتھر اور آگ ایسے برستی ہے کہ وہ ایک ایک انسان چیخ اٹھتا ہے۔ استغفر اللہ۔ ان کی چیخیں اور آوازیں لوط علیہ السلام کی بیوی نے سنی تو وہ بار بار اس بستی کو مڑ کر دیکھ رہی تھی۔
ایسے میں آسمان سے ایک پتھر آیا، لوط علیہ السلام کی بیوی کو لگا اور وہ بھی اس قوم کے لوگوں میں شمار ہو کر فنا ہو گئی۔ آج بھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے نشانات موجود ہیں، تاکہ انسان غور و فکر کرے۔ بے شک اللہ جو چاہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، قوموں پر عذاب ان کے اعمال کی وجہ سے آتا ہے۔ اللہ پاک ساری دنیا کے سارے لوگوں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ معافی مانگیں، وہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کر کے اپنی دنیا اور آخرت سنوار لیں۔ لیکن ہم سے جس طرح پہلے قومیں تباہ ہوئیں، ہم بھی بہت ساری ایسی برائیوں میں مبتلا ہیں جن سے ہماری پکڑ ہوگی۔ لہٰذا اپنے آپ کو، اپنے ارد گرد اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پیاروں کو گناہوں سے بچائیے، انہیں ہدایت کا رستہ دکھائیے، خود بھی ہدایت کی دعا مانگیے اور ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا مانگیے۔ اللہ پاک آپ کے اور میرے تمام گناہ معاف فرمائے اور ہمیں سیدھے رستے پر چلائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔